بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھ کر شکر کرو۔ حضرت حکیم مختار صاحب جب جناب فیروز میمن صاحب کی پرانی گاڑی میں تشریف فرما تھے، برابر سے ایک نئی گاڑی نے اوورٹیک کیا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھو تو تاکہ شکر کی توفیق ہو، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے۔ اس لیے کہا کرو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جو یہ گاڑی کی نعمت دی ہے، ہم تو اس کے لائق نہیں ہیں۔ پرانی گاڑی والا نئی گاڑی والے کو نہ دیکھے، بلکہ غیر گاڑی والے کو دیکھے، یا موٹر سائیکل والے کو دیکھے، یا سائیکل والے کو دیکھے۔ جب کار آگے بڑھی تو ایک گدھا گاڑی گزر رہی تھی۔ حضرت والے نے فرمایا کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گدھا نہیں بنایا، ورنہ گدھے کا مالک ڈنڈے مارتا اور ڈبے میں پتھر ڈال کر کھڑ کھڑ کرتا اور لاتے مارتا۔ اس لیے ہر حالت میں شکر ادا کیا کرو۔ خانقاہ گلشن اقبال واپس آ کر حضرت والے نے یہ سارا واقعہ سنا کر شکر ادا کرنے پر نصیحتیں فرمائی۔ کسی نے عرض کی حضرت جس کے پاس گاڑی، موٹر سائیکل بھی نہ ہو اور بس کے کرائے کے پیسے بھی نہ ہو تو وہ کس چیز کا شکر ادا کرے؟ حضرت والے نے دونوں ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ٹانگوں کا شکر ادا کرے۔ کیا اپنی ٹانگیں مرسیڈیز کی عوض بیچو گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین جانیے، ہم یہ ڈپریشن پہ کام کر رہے تھے نا، تو بات ذہن میں یوں آئی، الحمدللہ کل نشست ہوئی نا، ایک نشست میں لوگ ایسے آ رہے تھے جیسے ان کو بس ایک نشست میں فائدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا علم دیا ہے، تو ہم نے وہاں یہ کہا ہے کہ دیکھو ہماری پریشانیاں ہمارے حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات، تو خیال بدلنا ہے نا۔ یہ جو انہوں نے پڑھا نا، اس کو ہم نے دوسری سوچ بنایا ہے، تقابل کی سوچ ختم کریں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ایک عجیب بات آپ کو علم دے رہا ہوں، کسی عالم کو میں نے بتایا، وجد میں آ گئے وہ۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن کے دو قانون، قانون مد اور قانون عد۔ اللہ بڑو، ہمیں قرآن سے فائدہ اٹھانا آ جائے۔ قرآن کے دو قانون ہیں، قانون مد، قانون، حل کریں آپ لوگ، کیا ہے یہ بتائیں بھائی؟ قانون مد کیا ہے؟ قانون مد ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، دوسروں کی نعمتوں مت دیکھو۔ اور قانون عد کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ اکبر، بڑوں کی بات بڑی بات ہے نہیں؟ اللہ کی قسم، اس ایک ہی جملے میں زندگی بھر کا سکون چھپا ہوا ہے۔ ہم نے قانون الٹ کر دیا، اپنی دیکھ نہیں رہے، گن نہیں رہے، دوسروں کی شمار کر رہے ہیں، اس کے پاس وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا۔ قانون مت تھا دوسروں کی مت شمار کرو، دوسروں کی دیکھو مت، اپنی دیکھو، اپنی شمار کرو۔ تو ہم نے الٹا کر لیا، اپنی ایک بھی نظر نہیں آ رہی، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، نہیں نظر آ رہا، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اور یہ آج کل کے نا حضرات بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے، یہ ہم سب میں ہوتی ہے، یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی نہیں، سمجھ؟ میں نے آپ کو بتایا نا، تقابل کر رہے ہیں، اپنے شوہر کا تقابل کر رہے ہیں دوسرے کے شوہر سے، اور اپنی زندگی خراب، اپنی اولاد کا تقابل کر رہے ہیں دوسرے۔ تربیت اولاد پہ ورکشاپ ہوتی ہے، ایک صاحب بڑی اچھی مثال دیتے ہیں اس کی، کہ نہیں کمپیئرنگ کرنا، کہ نہیں اتنی بیماری ہے ہماری کہ اپنے ایک بچے کا تقابل کریں گے دوسرے بچے سے۔ یہ جب اتنی عمر میں تم نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا، دیکھو تمہارے بھائی نے تو کر لیا، تم نے ابھی تک ہوم ورک نہیں کیا، اس نے تو کر لیا، تقابل ہو گیا۔ تم نے ابھی تک نہیں کھایا، کھا لیا، تمہارے اتنے نمبر آئے، اس کے تو اتنے آئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تقابل کر رہے، اولاد کا اولاد سے تقابل کر رہے ہوتے ہیں، اور اولادوں میں نفرتیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر کسی کی ایک ہی اولاد ہو، اچھا اولاد کا تقابل، تم اتنی بڑی ہو گئی، تمہیں ابھی تک لکھنا نہیں آیا، تمہارا بھائی جب اتنا بڑا تھا وہ تو اس سے چھوٹا تھا، لکھ لیتا تھا۔
پھر ہم تقابل کرتے ہیں. اگر کسی کی ایک ہی اولاد ہو, تمہاری عمر کی جب میں تھی نا, میں تو یوں کر لے. تمہیں ابھی تک نہیں آیا, جب ہم تمہاری عمر کے تھے نا, ہم تو یوں کر لیں. کسی کے گھر گئے, بچے کو دیکھا, اب تقابل ذہنی شروع ہو گیا. یار یہ بچہ اتنا ایکٹیو ہے, میرا بچہ تو نہیں ہے. آ رہا ہے سمجھ؟ یہ بڑی زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے بھائی. یہ بیماری ہے, نفسیاتی بیماری. اور میں نے یقین جانو, بڑی بصیرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اگر تقابل ہی کرنا ہے تو تقابل کریں آپ. تو جو چیزیں آپ کو دی ہیں دوسرے کو نہیں دی, اس کا بھی تو تقابل کریں نا. کسی نے دوست سے کہا, جب یہ مال تقسیم ہو رہا تھا ہم کہاں تھے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ہسپتال میں لے گیا. اس کا ہاتھ پکڑ کے کہاں لے گیا؟ لنگڑے لولے پڑے ہوئے ہیں. کہا جب صحت تقسیم ہو رہی تھی ہم وہاں تھے. سمجھ. اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں, میں نے قرآن حدیث سے ایک بات اللہ نے ذہن میں ڈالی. سب سے مفید تقابل کیا ہوتا ہے؟ اپنے سے نیچوں کو دیکھنا. جس کو یہ خوبی نصیب ہو گئی اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. کیسے؟ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا. تو حضور نے تقابل کیا, تم جلد مچاتے ہو, تم سے پہلے لوگوں کو آروں سے چیرا جاتا تھا لیکن تم لوگ جلدی. تب تقابل کیا تو کس سے کیا؟ آیا سمجھ؟ اس سے معلوم یہ تقابل بڑا مفید ہے. ہم تو اس مصیبت میں نہیں ہیں, دوسرے تو اس میں. یہ آگے سمجھ. ایسے ہی عدت کی حدیث آتی ہے, ایک عورت اپنی بیٹی کے لیے آئیں, آنکھوں میں یوں ہے سرما لگا سکتی ہے, حالانکہ حضور منع نہیں کرتے تھے, آپ کا مزاج ماننے والا تھا منوانا, لیکن آپ سمجھ گئے کہ بہانہ ہے, آپ نے ڈانٹا. تم بھول گئے اسلام سے پہلے تم لوگوں کے یہاں عدت کتنی, ایک سال کی عدت ہوتی تھی, بند کوٹری کے اندر رکھا جاتا, اور کتنی سخت عدت ہوتی پتہ ہے نا آپ. بدبو آتی تھی اس عورت کے جسم سے, اور پھر کوئی جانور لا کے اس کے جسم سے لگایا جاتا تھا تو اکثر تو جانور کیا ہو جاتا تھا؟ جانور مر جاتا. تو دیکھو حضور نے تقابل کر دیا. اسلام کی آسان عدت کا تقابل کس سے کیا؟ مشکل عدت سے. یہ والا تقابل بہت مفید ہے. کچھ سمجھ گئے؟ تو یہ تقابل جب ہی ہو پائے گا کہ ہم کیا کریں. اچھا یہ تقابل نا اپنی اولادوں کو کرانا چاہیے. چھوٹی سی کوشش میں نے کی, بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. آپ جا رہے ہیں گاڑی میں, آپ نے دیکھا کوڑے پہ بچے کچرا چنتے ہوئے پھل کھا رہے ہیں, آپ اپنی اولادوں کو دکھائیں, بیٹا دیکھو کتنا اللہ نے ہم پر فضل کیا, دیکھو ان کو, دیکھو کتنی عزت کے ساتھ اللہ گھر بٹھا کے کھلا رہے ہیں, کچرے سے چن چن کے کھا رہے ہیں. دیکھو بیٹا سخت دھوپ ہے, دیکھو ان کے پیروں میں چپلیں نہیں ہیں. اس وقت کا بڑا المیہ یہ ہے کہ بھائی نعمتیں کھلا رہے ہیں اپنی اولادوں کو, اور ان کا احساس شکر نہیں. جب یہ میں آپ کو ایک اس میں عنوان ہے کمال کا ہے, ایسی سوچ بڑے بڑے دینداروں کو نہیں ہے. جتنے مالدار ہیں نا ان کی اولادیں زیادہ ناشکری ہیں, اپنے والدین سے زیادہ شاکی ہیں. آپ دیکھ لینا, نہیں سمجھے؟ کیونکہ جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے نا تو ناشکری بھی ساتھ آتی ہے. بہت غور سے سنیے گا یہ بات. نعمتوں کی جب فراوانی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ کیا آتی ہے؟ ہاں, اس لیے نعمتوں کی فراوانی آپ حیران ہوگے. یعنی ہماری دینی سمجھ کیا کہتی ہے, آپ نے تب سب سے سنا ہوگا, بھائی اللہ نے دیا ہے تو کھا رہے, قبر میں تھوڑی لے کے جانا ہے. نہیں بھائی, میں نے آپ کو اصول بتایا تھا, 9ویں صدی کی کتاب ہے, کیا اصول لکھا ہے؟ جب نعمت فراوانی سے استعمال کی جاتی ہے نا تو ناشکری خود آتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو افطاری میں کھانے میں لذت آتی ہے یا عام دنوں میں؟ کیا فرق ہے؟ کہ عام دنوں میں فراوانی, ناشتہ الگ کیا, دوپہر وقفے میں الگ کچھ کھا لیا, دوپہر کو پھر کھایا, شام کو پھر کھایا, تو پھر کہاں رغبت ہی نہیں ہوگی. بھائی نہیں آ رہا سمجھ؟ آپ دیکھ لیں جن گھروں کے اندر فراوانی ہے, کیا مطلب, جب دل چاہا ایک فون کیا, کہاں سے آ گیا کھانا.
فوڈ پانڈا. اب ان کو گھر کے کھانے اچھے لگیں گے؟ نہیں ایسا. تو بھائی یہ سمجھ نہیں رہے لوگ. اپنی اولادوں کو ہم خود بگاڑ لیں اپنی ہاتھوں سے. پھر دیکھ لو آپ تلاش کر لینا کسی کی اولاد ماں باپ سے خوش ہے؟ ہر ایک شاکی ہے. کیوں؟ اتنی نعمتیں کھلائی گئی بغیر شکر کا احساس پیدا کیے. اچھا ہمارے گھر میں اس کی بھی کمی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. شکریہ جزاکم اللہ نہ کوئی ماں کو بولتا ہے نہ کوئی باپ کو بولتا. بتائیے یہ تو تربیت کا کام تھا نا. نہیں ہے سمجھ. وہ بیچاری ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا دن کام کرتی ہے. پورے گھر کے کسی فرد میں، نہ اولاد میں نہ کسی میں نہیں آ رہا سمجھ. کوئی نہیں بولتا. یہ احساس دلانا، یہ احساس شکر پیدا کرنا بھی ہمارا کام ہے. بولیے نا. ہم لوگ یہاں سوات میں تھے تو تھوڑی سی مشقت تھی سردی میں بنانا وہ چولہا. عید کے دن میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا والدہ کا شکریہ تو ادا کرو. میں نے کہا دیکھو کر لو ورنہ بیویاں لے کے آؤ گے نا تو والدہ پھر تم سے شکوہ کریں گی کہ ساری زندگی ماں کا تو کبھی شکریہ ادا نہیں کیا اور دیکھو بیوی کی تعریف کر رہے ہو. میں نے کہا ابھی کر لو. یہ نہیں سمجھ میں آئی بات. دیکھو آپ انسان اٹھ رہا ہے سحری میں آرام سے اور وہ بھی اٹھایا جا رہا ہے اور اٹھ رہا ہے تو دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا بنا ہوا ہے. تو کسی نے اپنی نیند قربان کی ہے نا. احساس اللہ مجھے بھی دے دے بھائی. نہیں سمجھ رہے. پیر ذوالفقار صاحب نے کہیں لکھا کہ میں سفر کر رہا تھا اور ایک انگریز عورت جب اپنے بچے کو کھلا رہی ہے ایک چمچہ اس کے منہ میں ڈالتی ہے اور پھر رک جاتی ہے. اس کے بولتے سے تھینک یو بیٹا، بولیے تھینک یو. جب وہ تھینک یو بولتا ہے تو پھر اس کو دوسرا لقمہ کھلاتا. نہیں سمجھ. تو بہت گر کی بات بتا رہا ہوں. زندگی بھر پرسکون رہیں گے کہ نعمتوں کو استعمال کرنا ہے لیکن شکر گزار بن کے، اور احساس شکر کو جگانا ہے. احساس شکر کو ہم سب ناشکرے ہیں. مسئلہ ہمارا حالات نہیں ہے، مسئلہ ہمارے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو جس آنکھ سے اللہ کی نعمتیں نظر آتی. اللہ ہمیں آج وہ آنکھ دے دے تو الحمدللہ ہم سکون میں آ جائیں. تو کل وہ مضمون اس میں سے پڑھیے گا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس میں سے نہیں پڑھے. کیا مضمون ہے؟ اتنی بڑی سوچ مجھے زندگی میں کسی کتاب میں نہیں ملی ہے بھائی. یہ صرف اس کتاب میں ملی ہے مجھے. کسی بھی دین والے کو بھی جس کے پاس پیسہ آتا ہے فراوانی بڑھ جاتی ہے. حالانکہ اصول پتہ کیا ہے؟ سنیے غور سے. بلکہ آپ کو میں نے پڑھایا تو تھا، کہیں پڑھایا تو ہے. سنیے اصول کیا ہے. اچھا ہم نے فتن کی کتاب میں لکھا ہے، سن لیے غور. اصول یہ ہے نعمت کا استعمال حاجت کے وقت کرو. اللہ اکبر. یہ علامہ شعرانی نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. کیا کہا؟ نعمت کا استعمال تو روئے سے شکر نکلے گا. ہر نعمت کا استعمال کب کرو؟ جو حاجت سے پہلے نعمت کو استعمال کرے گا تو اس کے اندر نعمت کا شکر ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، صحبت میں، جماع میں، ہر چیز میں یہی لکھا ہے. جب نفس کا سخت تقاضا ہو تو اس وقت تھوڑا سا نعمت استعمال کرو، پھر رک جاؤ. حل ہو گیا. انہوں نے باب قائم کیا ہے، ہم سے عہد لیا گیا ہے اپنے اولادوں پر نعمتوں کی فراوانی نہ کریں. ہاتھ روک کے رکھا. جب دیکھا تھوڑا تنگ ہو رہے تو تھوڑا سا کشادہ کر دیا، پھر روک رہے، پھر دیکھا تنگ ہو رہے تو تولا کیا کر دیں. اب گھر کے اندر فریج بھرے ہوئے ہیں، پھل بھرے ہوئے ہیں تو ناشکری اولادی پیدا ہوگی. بولیے. اور ادھر سے شکر کوئی کرا ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو.